وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلاة والسلام يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کا احسان ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات عطا کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں بے پناہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا وقت حکم ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سے پہلے ہی اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ بیسیکلی روزہ ہے کیا؟ روزہ ہے کس کے لیے؟ اس کی جزا کون عطا کرتا ہے؟ اور ہم تقوی کس طرح سے اختیار کر سکتے ہیں؟ اس میں ہماری جو معاشی حالات ہے، ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے، وہ بھی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں درس کیا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ یہاں پہ نوجوان زیادہ تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ یہ ہم جس ماہ مبارک میں کل رات داخل ہوئے ہیں، آج اس ماہ مبارک کا ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہتے ہوئے او مین کائنڈ کہتے ہوئے نہیں ارشاد فرمایا۔ اسپیسیفکلی صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا، کچھ اپنے بندوں کو نومینیٹ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، یہ یا ایھا الناس نہیں ہے۔ صرف ایمان والوں کو روزہ پھر کیوں کہا؟ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ فرمایا اس لیے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن روزے کی بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ فرمایا تاکہ تم متقی بن سکو۔ فرمایا تاکہ تم روزہ رکھ کر اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کی خوشنودی کو پا لیا کرو تم۔ یہ روزے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ پھر ایک تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہم سے کوئی ضد نہیں تھی، ہم سے کوئی زبردستی نہیں تھی کہ بھئی آپ نے نماز فجر کو جامعہ میں ہی ادا کرنا ہے، مسجد میں ہی ادا کرنا ہے، اس کے بعد چند منٹوں کا درس ہوگا، آپ نے سن کے ہی جانا ہے۔ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، میں اس نیت سے آ گیا ہوں شاید کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے، ایسی بات نکلے، اس پہ کوئی عمل کرنا شروع کر دے، میری بگڑی بات بن جائے، شاید کہ ہمیں کوئی رستہ مل جائے، ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ہم تو اس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا سنیں گے، اللہ اس کے صدقے میرے گھر والوں کی خیر فرما دے گا۔ ہماری ایک انٹینشن تو یہی ہے نا، کوئی اولاد کے نصیبوں کے لیے آئے بیٹھے ہیں، کوئی رزق میں فراوانی کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہم جو سٹوڈنٹس ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ ایک مسجد ہی تو ہے، اللہ کا گھر ہی تو ہے۔ اب روزے کا بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یا رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، اور جو اگلے الفاظ ہیں ایمان واحتسابا،
فرمایا جس نے اپنا احتساب کیا، جس نے اپنے آپ کو ایویلویٹ کیا، اپنا انالیسس کیا کہ بھئی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا تو میرے اندر فلاں ایپ پایا جاتا تھا۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ آج رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پہلا روزہ ہے، احتساب تو یہ کہتا ہے کہ رمضان سے پہلے جتنے گناہ کرتا تھا گناہوں کو ترک کر دیا ہے، توبہ کر لیا ہے، مولا آئندہ کے بعد ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، مولا آئندہ کے بعد کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات جب شروع نہیں ہوئے تھے تو کیسے کیسے عیبوں میں مبتلا تھا، آج رمضان شروع ہو گیا ہے، کیا ارادہ بھی کیا ہے کہ مولا گناہ نہیں کروں گا؟ آج کیا میں نے اس بات کا پختہ عزم بھی کیا ہے؟ وہ ذات فرما رہی ہے، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قیام کیا ایمان کی حالت میں، اپنا محاسبہ کیا، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، صرف اتنے سے کام پہ فرمایا اللہ میرے ایسے امتی کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا پچھلی تمام خطائیں معاف۔ آج مسئلہ تو ساری میری خطاؤں کا ہی ہے نا۔ آج دیکھیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس مسجد میں آ جانے کے بعد بھی، یہاں آ جانے کے بعد بھی یہ نمازیوں کا رش بتاتا ہے کہ تربیت کیسی ہے یہاں کی۔ یہ نمازیوں کی چماچم، ایک تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ویسے ہی رش ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کا آنا جانا، میں بھائی نماز ادا کر رہا تھا، یہ نمازیوں کو رش بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس علاقے میں، کس طرح سے یہاں کے جو آئمہ ہیں یا کس طرح سے علاقے کے جو بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی اولادوں کے دلوں میں حب مصطفیٰ کو اجاگر کیا ہے، کس طرح سے اپنی اولادوں کے دلوں میں شمع مصطفیٰ کو اجاگر کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بیسیکلی احتساب کا مہینہ ہے کہ میں اپنے رب کے حضور التجائیں کروں، گزارشات کروں۔ ویسے تو تمام ہی مہینے ایسے ہیں، ویسے تو سارا سال ہی ایسا ہے، لیکن رمضان کا پھر ایک مہینہ ایسا آتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے تمام ہی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فرمایا دوزخ کے تمام ہی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، رمضان کا مہینہ تو آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا، اب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اب میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میری 23 سالہ زندگی ہے۔ ایسے ہر شخص سوچتا ہوگا، آپ تو بہت اچھے ہیں مجھ سے، میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ میری 23 سالہ زندگی ہے، میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی عیب ترک نہیں کیا، بھولے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا، کہ اللہ تعالیٰ میری عیبوں کی، میری خطاؤں کی بھی معافی کر دے گا۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کے گناہوں کی بخشش بھی کر دے گا۔ میں قرآن کی آیت بیان کر کے کہہ دیتا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آج رمضان کی پہلی سحری میں اس مسجد کو گواہ بنائے بیٹھے ہیں، آج اس مسجد کو گواہ بنائے بیٹھے ہیں۔ بروز قیامت معاشر کے میدان میں اور کچھ نامہ اعمال میں ہو نہ ہو، یہ مسجد کم از کم اس بات کی گواہی دے گی۔ رب تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا معاشر کے میدان میں بروز قیامت ہوگا کیا؟ تمہارے منہوں کو بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا منہ نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کے اعضاء، فرمایا جو تمہارے ڈیفرنٹ باڈی پارٹس ہیں، ہاتھ ہے تمہارا، تمہاری ٹانگیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمہارے منہوں کو بند کر دے گا اور بقیہ جسم کے اعضاء کو حکم دے گا کہ اب تم بتاؤ میرا یہ بندہ کون سے نیک اعمال کرتا رہا ہے اور کون سے گناہ کرتا رہا ہے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، کم از کم میرے پاؤں، کم از کم ہم سب کے پاؤں اس بات کی گواہی کو دیں گے نا۔ مولا رمضان کی پہلی سحری تھی، مسجدوں کا انتخاب کرے بیٹھے تھے، مولا رمضان کی پہلی سحری تھی، جماعت سے نماز ادا کیے بیٹھے تھے، مولا رمضان کی پہلی سحری تھی، تیرا اور تیرے محبوب کا فرمان سننے کے لیے بےتاب بیٹھے تھے۔ کم از کم یہ تو نامہ اعمال میں ہوگا نا۔ اب فرمایا کہ تمہارے منہوں کو بند کر دیا جائے گا۔ روزہ بیسیکلی ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ روزہ بیسیکلی ہمیں کس جانب لے کر جاتا ہے؟ اب اگر میرے ذہن میں اس بات کا خیال آتا ہے اللہ میرے عیبوں کو معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ ذات بہت غفور الرحیم ہے، وہ ذات جہاں غفور الرحیم ہے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے وہ ذات جبار اور قہار بھی ہے۔
فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تاب العبد من ذنوبہ، فرمایا جو بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، فرمایا جو بندہ رب کا بندہ توبہ کرتا ہے. توجہ رکھنی ہے، میرے ذہن کے ان خیالات کا جواب اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے. فرمایا اذا تاب العبد من ذنوبہ، رب کا بندہ جب توبہ کرتا ہے انص اللہ حفظتہ، فرمایا انعام کیا ملتا ہے؟ جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ بدلے میں گناہ لکھنے والے فرشتوں کو میرے ایسے امتی کے گناہوں کو بلا دیتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ گناہ لکھتے ہیں میرے امتیوں کے، جب میرا رب کا بندہ، میرا امتی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے انص اللہ حفظتہ، فرمایا گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اللہ میرے ایسے امتی کے گناہوں کو بلا دیتا ہے. فرمایا وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اس کے بعد حدیث مبارکہ کے جو اگلے الفاظ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا انعام کیا ملتا ہے؟ جس روئے زمین پر میرا امتی گناہ کرتا ہے، جو بھولے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، فرمایا توبہ کے صدقے اللہ اپنی اس زمین کو میرے ایسے امتی کے گناہوں کو بلا دیتا ہے. پھر یہ انعام ملتا ہے کہ جو رب تعالیٰ کا بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے. اور پھر انعام آخر میں کیا فرمایا؟ حتی یلقی اللہ یوم القیامہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، انعام یہ ملا دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کر لی، انعام یہ ملا دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر لیا، اللہ نے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا، فرشتوں کو بھی گناہ بلا دیے، زمین کو بھی گناہ بلا دیے. فرمایا انعام یہ ملا جب محشر کے میدان میں اٹھے گا، فرمایا کہ میرے امتی کے بدن پر ایسا کوئی گناہ نہیں رہے گا جو اس کا بدن اس کی گواہی دے گا. پھر فرمایا کرنا کیا ہے؟ صرف ایک چیز، اذا تاب العبد من ذنوبہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارشات کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی حاصل کی جائے. روزہ باقی تمامی معاملات کا جو انعام ہے، ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر و ثواب بیان نہیں کیا گیا. فرمایا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محشر کے میدان میں تمہیں ملے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے جس طرح سے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، آج ان احکامات کے مطابق زندگیاں گزاریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے. ویسے تو 12 مہینے ہی ایسے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں رمضان و مبارک کے اس بابرکت مہینے میں مسجدوں کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے، علماء کی طرف، صوفیاء کی طرف، بزرگان دین کی طرف ہمارا رجحان ہو جاتا ہے. ہم رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی ہوئی باتیں بن جائیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، ہمارے گھریلو معاملات بہتر ہو جائیں. جہاں اپنے لیے دعائیں کریں وہاں ایک التجا ضرور کرنی ہے. جو ہماری ملک پاکستان کی معیشت کی حالت ہے، جو ہماری ملک پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے، اس کو خراب کرنے میں بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں تو میں ڈائریکٹلی کہہ دیتا ہوں ہمارے حکمران ہیں، وہ چاہے ابھی کے ہیں یا چاہے پچھلے چلے گئے ہیں یا جس نے آگے آنا ہے، سب کا مقصد ایک ہے، یہ غلط ہے. میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن میں رب کی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ معیشت ڈاؤن ہو جانے کی وجہ حکومت ہے؟ کیا قرآن میں رب تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا ہے تمہاری اکانومی ڈاؤن ہو جانے کی وجہ تمہاری گورنمنٹ؟ ایسا نہیں ہے. رب کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اپنے منہ کو پھیر لیا. گورنمنٹ کا نام نہیں لیا، کسی ایم پی ایم این اے کا نام نہیں لیا، کسی ڈاکٹر انجینئر لائر کا نام نہیں لیا. فرمایا ومن اعرض عن ذکری، مطلقاً بات کر دی. ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اپنے منہ کو پھیر لیا، فإن له معیشتا ضنکا، فرمایا میں اپنی معیشت اس پہ تنگ کر دیتا ہوں. پھر آج معیشت تنگ ہو جانے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں میں رب کے ذکر سے منہ پھیرے بیٹھا ہوں. میں کسی کو کیوں یہاں انتخاب کر کے دوں؟ میں کسی کے اوپر کیوں انگلی اٹھاؤں؟ بھائی اپنا احتساب تو کروں. رمضان آ جانے کا مقصد یہ تھا. رب کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے آ جانے کے بعد بھی اگر میں پھر لوگوں کا ہی احتساب کرتا ہوں، لوگوں کا ہی محاسبہ کرتا ہوں، تو بھائی رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟
آج یہ ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں۔ یہ روزہ مجھے سکھاتا ہی یہ ہے، یہ میرا دن کا بھوکا رہ جانا۔ ایک تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا تم سارا دن بھوکا بھی رہو، مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا تم سارا دن پیاسے بھی رہو، بھوکے بھی رہو، لیکن تم چغلی کرتے رہو، فرمایا تم غیبت اگر کرتے رہو گے، فرمایا اگر تم چوری کرتے رہو گے، فرمایا اگر تم گناہوں کا ارتکاب کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا رمضان روزے کا بیسیکلی مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ یہ کس چیز سے روکتا ہے؟ روزہ تو بیسیکلی مجھے گناہوں سے روکتا ہے، روزہ تو بیسیکلی مجھے نفس کی مخالفت کرواتا ہے۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، رب تعالیٰ کی ذات نے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ان احکامات کے مطابق آج زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمیں انگلیاں نہیں اٹھانی ہوں گی، ہمیں اصلاح بالکل کرنی چاہیے۔ جو یہاں بزرگ تشریف فرمائے، آپ نے بھی ہماری اصلاح نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ علماء تشریف فرمائے، انہوں نے بھی ہماری اصلاح نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ ہم بھی ان کے پاس نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم بھی باعمل علماء، باعمل صوفیاء کی صحبت نہیں اختیار کریں گے تو کس جانب سے دین سیکھیں گے؟ ہم کہاں سے قرآن کے احکامات کو سیکھیں گے؟ ہم کہاں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھیں گے؟ ایک حدیث مبارکہ آخری سنا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے ملک پاکستان میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن میرے ملک پاکستان میں جب بات آتی ہے احتساب کی، جب بات آتی ہے محاسبے کی، جب بات آتی ہے اپنا آپ انالیسس کرنے کی، تو میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں، یار میرا ساتھ والا کتنا نمازی ہے۔ میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں میری سوسائٹی میں کون حلال کماتا ہے، کون حرام کماتا ہے۔ میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ بدنگاہی کون کرتا ہے، میں اپنا احتساب نہیں کرتا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، فرمایا کسی میرے ایسے امتی نے، مفہوم بیان کروں، فرمایا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی ایسے عیب کو بیان کیا، فرمایا جس سے وہ توبہ کر بیٹھا ہے۔ آج کسی گزرتے ہوئے کو شرابی کہہ دینا، آج کسی گزرتے ہوئے کے اوپر انگلی اٹھا کے کہہ دینا یہ حرام کماتا ہے، آج کسی کے گزرتے اسے دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ دیتا ہوں یہ بدنگاہی کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہیں اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ تو نہیں کر لی۔ توبہ کرنے کے باوجود میں اسے شرابی کہتا ہوں، توبہ کرنے کے باوجود میں اسے کافر کہتا ہوں، مشرک کہتا ہوں، یہودی کہتا ہوں، توبہ کرنے کے باوجود میں اسے شرابی کہتا ہوں۔ فرمایا من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے بندے کو، فرمایا اگر میرے امتی نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ کے بندے نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور کسی نے اس کو اس عیب کی دوبارہ یاد دلوائی، فرمایا دوبارہ اس کی عیب کی یاد دلوائی جس سے وہ توبہ کر بیٹھا تھا، لم یمت حتی یعملہ، فرمایا اللہ اس میرے امتی کو تب تک جنت یہاں سے جانے نہیں دے گا، فرمایا اللہ میرے ایسے امتی کو تب تک موت نہیں دے گا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ فرمایا لم یمت حتی یعملہ، اللہ مرنے نہیں دے گا، فرمایا اللہ موت نہیں دے گا جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ آج ہی میرے پاس آپ کے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، کیوں نہ اس بابرکت مہینے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، میں آج اگر میں اپنا محاسبہ کر لوں تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی آدھی برائی ختم ہو جائے۔ میں سے مراد ہر فرد واحد اپنا میں اپنے عیبوں کو بہتر جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے کیسے کیسے عیب کیے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ندم التوبہ، فرمایا اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر دینا یہی توبہ ہے، بس، مزید کوئی لمبی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی۔ اور پھر مولانا روم علیہ رحمہ آپ نے کیا خوب فرماتے ہیں، قطرہ اشک ندامت در سجود،
فرمایا یہ جو گناہگاروں کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو گرتے ہیں، توجہ رکھنی ہے، آخری بات ہے، فرمایا یہ گناہگاروں کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے جو آنسو گرتے ہیں، ہم سری خون شہادت می نمود، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قطرے کو، اس آنسو کے قطرے کو شہداء کے خون کے برابر تولتا ہے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے کہ میرا بندہ رب کی بارگاہ میں آ کے التجائیں تو کرے، میرا بندہ رب کی بارگاہ میں آ کے گزارشات تو کرے۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبہ، یہ سرور، یہ ہمارا راتوں کو اٹھ کے قیام کرنا، یہ ہمارا رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبہ، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ راتوں کا قیام کرنا مجھے ہی درست نہ کر سکا، آپ فرماتے ہیں پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا یہ مراقبے کر دینا، اگر تجھے ہی درست نہ کر سکا، فرمایا پھر یہ کسی کام کا نہیں ہے تیرا راتوں کو اٹھ کے قیام کرنا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا حکم ہوا ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر پریکٹیکل کر کے بتایا، آج میں اور آپ بھی انہی احکامات کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔